دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو بڑی نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان میں سے ایک اس سورت کا نزول بھی ہے، جس میں بشارت دی گئی کہ انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو الکوثر عطا فرمایا، فصلی لربک وانحر، پس آپ نماز پڑھیں اور اپنے رب کا نام لے کر قربانی کریں، ان شانئک ھو الابتر، بے شک آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان رہے گا۔ ظاہر ہے وہ کافر کہتے تھے آپ علیہ السلام کا کوئی بیٹا نہیں ہے، اور ظاہر ہے کہ عرب کے کلچر کے اندر بیٹے نہیں آگے مشن کو لے کے چلنا ہوتا تھا، تو وہ کہتے تھے کہ نبی علیہ السلام کے بچے بچپن میں فوت ہوئے، صرف بیٹیاں ہی ہیں، تو آپ کے مشن کو آگے لے کے کون چلے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تو اپنے نبی کو خیر کثیر عطا فرمائی ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ کروڑوں روحانی بیٹے دے گا جو آپ کی دعوت قبول کرنے والے ہیں۔ اس کانٹیکسٹ میں صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں، امام بخاری اسی آیت کے کانٹیکسٹ میں سے لے کے آئے ہیں کہ یہ الکوثر سے مراد خیر کثیر ہے، یعنی ہر خیر آپ علیہ السلام کو کثرت کی تعداد میں دیا گیا، فضائل کثرت سے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کثرت سے ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فالورز کثرت سے ہیں، دنیا میں بھی اور جنت میں جانے والے بھی۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ جنتیوں کا نصف میری امت سے ہوگا، اور ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ جنتیوں کی 120 میں سے 80 صفحے میری امت سے ہوں گی۔ تو یہ خیر کثیر ہے آپ کو عطا فرمایا گیا۔ تو بخاری کی اس حدیث میں آتا ہے کہ عبداللہ بن عباس کا جب یہ قول بیان کرتے ہیں حضرت سعید ابن جبیر، تو ان کو بعض تبع تابعین کہتے ہیں کہ جب ہم لوگوں سے یہ بیان کرتے ہیں نا کہ اس سے مراد خیر کثیر ہے، تو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، الکوثر سے مراد جنت کی ایک نہر ہے الکوثر۔ تو سعید ابن جبیر کہتے ہیں کہ جنت کی وہ نہر بھی تو خیر کثیر میں داخل ہے، حضور کو جو جنت کی نعمتیں ملیں گی وہ بھی کثرت کے ساتھ ملیں گی۔ تو یہ اس کی جو تفسیر ہے نا خیر کثیر والی، یہ سب سے آپٹیمل ہے، اس میں جو ہے وہ حوض کوثر بھی شامل ہے، جو صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ میں بیٹھے تھے تو آپ کو اچانک ایک اونگ آئی، تھوڑی دیر بعد جب آپ کی آنکھ کھلی تو آپ مسکرا رہے تھے، اور پھر آپ نے کہا کہ ابھی ابھی اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ یہ آیات نازل کی ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی آپ علیہ السلام نے بسم اللہ سے سٹارٹ کیا، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ جانتے ہو یہ الکوثر کیا ہے؟ تو صحابہ نے کہا اللہ اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ جنت میں ایک نہر ہے جو مجھے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، اور اس کے کنارے کی جو مٹی ہے وہ کستوری سے زیادہ خوشبودار ہے، اور اس کے برتن آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں۔ اور صحیح بخاری میں آتا ہے کہ شب معراج جب نبی علیہ السلام جنت میں سیر کر رہے تھے تو وہاں آپ کو ایک نہر دکھائی گئی، اور جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ وہ الکوثر ہے جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ ہیں بخاری مسلم دونوں میں کہ اس کا جو مشروب ہے وہ دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا، اور اس کی خوشبو کستوری کی خوشبو سے زیادہ ہے، اور جو کوئی ایک دفعہ میرے حوض کوثر سے وہ مشروب پی لے گا اسے کبھی بھی پیاس نہیں لگے گی۔ جنت میں جو انسان کھائے پیے گا نا وہ بھوک کی وجہ سے نہیں، ذہن میں رکھے گا، بھوک ایک عیب ہے، پیشاب ایک عیب ہے، نیند ایک عیب ہے، اسی لیے یہ تینوں چیزیں جنت میں نہیں ہیں۔ جنت میں انسان کھائیں گے لذت لینے کے لیے، پیشاب نہیں ہوگا، بخاری مسلم میں الفاظ ہیں خوشبودار ڈکار آئے گی، سارا کھانا ہضم۔ تو جنت چونکہ نعمتوں کا نام ہے، کوئی کمزوری نہیں، وہاں پہ نیند بھی نہیں ہے۔ یہاں پہ تو ہم نیند کیوں یوز کرتے ہیں؟ تاکہ ہم نیکسٹ 24 گھنٹے میں پرفارم کر سکیں، یہ بلکہ بیٹری چارج ہوتی ہے۔ وہ میری خالہ جو ہے نا وہ بڑے پیارے الفاظ استعمال کرتی ہیں، ان کی بیٹیاں جب چھوٹی تھی نا تو سوئی ہوتی تھی نا تو کون سے پوچھتا تھا بیٹیاں کتنے، کہتے ہیں چارجنگ تے لائیاں نے، کیونکہ بچے جب اٹھتے ہیں نا پھر تو آپ ان کو سنبھال بیٹھے، جب تک یہ سونا نہ جائیں
سکون نہیں آتا. تو وہ جو سوتے ہیں نا وہ چارجنگ پہ لگے ہوئے ہوتے ہیں, پھر جیسے صبح انہوں نے اٹھنا نا اٹھلی اوپرلی کر دینی ہے. تو قیامت میں جنت والے دن آپ کو جنت میں چارجنگ کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ نیند وہاں پہ ضرورت ہی نہیں. اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی انسان کو اتنی انرجی دی ہوئی ہوگی. تو لہٰذا آپ علیہ السلام کا جو فرمان ہے نا کہ جو ایک بار پیے گا وہ کبھی پیاسا نہیں ہوگا, تو کسی کے ذہن میں خیال آ سکتا ہے کہ پیاسا نہیں ہوگا تو پھر پانی کی لذت کیا. وہ اللہ تعالیٰ نے جنت کی نعمتوں میں لذت ہی اتنی رکھی ہے کہ انسان لذت کی وجہ سے اس کو استعمال کرے گا. اور پھر انہی احادیث میں بخاری و مسلم کے موجود ہے کہ میرے حوض کوثر پہ پھر ایسے لوگ بھی لائے جائیں گے جنہیں میں پہچانتا ہوں گا, اور جب میں انہیں مشروب پلانے لگوں گا تو میرے ان کے درمیان ایک آڑ قائم کر دی جائے گی. تو میں کہوں گا یہ تو میرے صحابہ ہیں, اصحابی اصحابی. امتی والی روایتیں بھی ہیں بخاری مسلم میں, اصحابی والی بھی ہیں. تو مجھے بتایا جائے گا کہ یا رسول اللہ آپ کو نہیں پتا آپ کے بعد انہوں نے دین میں بدعتیں جاری کر دی تھی اور الٹے قدم پھر گئے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر میں کہوں گا سحقا سحقا لمن غیر بعدی, ان پہ پھٹکار ہو, ان کو مجھ سے دور کر دو جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو بدل دیا. یہ حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں ہے, اور حوض کوثر والے چیپٹر میں امام مسلم اسے لے کے آئے ہیں, بخاری میں موجود ہے. اس حدیث پہ کامنٹس ہیں عبداللہ ابن ابی ملیکہ تابعی کے. وہ جب بھی حدیث بیان کیا کرتے تھے تو وہ کہا کرتے تھے اے اللہ ہم تجھ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ تیرے نبی کی وفات کے بعد ان کے دل سے الٹے قدم نہ پھریں, آمین ثم آمین. تو اللہ تعالیٰ ہمیں حوض کوثر پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے مشروب نصیب فرمائے. یہ دعا انسان کو اپنے لیے کرنی چاہیے. ظاہر ہے کہ وہ اہل جنت ہوں گے, اور بخاری مسلم میں کہ اس کے جو برتن ہیں نا وہ برتن ہی آسمان کے ستاروں کے برابر اس کی تعداد ہے. پورا ایک نقشہ کھینچا گیا. آپ مشکات کی 30 جلد میں حوض کوثر اور شفاعت والا چیپٹر نکالیں تو آپ کو وہ ساری احادیث مل جائیں گی. ترمذی اور ابن ماجہ میں ایک وہ حدیث بھی بڑی مشہور ہے جو حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ کیا میری شفاعت کریں گے؟ تو آپ فرمایا میں کروں گا. تو یا رسول اللہ قیامت والے دن میں آپ کو کہاں تلاش کروں؟ تو آپ علیہ السلام فرمایا میزان عمل پہ آ جانا جہاں میرے امتیوں کے نام مال تل رہے ہوں گے. یا رسول اللہ وہاں نہ پاؤں تو فرمایا حوض کوثر پہ آ جانا. عرض کی وہاں پہ بھی نہ پاؤں تو فرمایا پھر پولیس رات پہ آ جانا. کہا وہاں پہ بھی نہ پاؤں تو آپ فرمایا میں ان 3 جگہوں کے سوا کہیں اور نہیں ہوں گا, یا میں حوض کوثر پہ ہوں گا اپنے پیاسے امتیوں کو مشروب پلا رہا ہوں گا, یا پھر میزان عمل پہ ہوں گا شفاعت کے لیے, یا پھر میں پولیس رات پہ ہوں گا اپنے امتیوں کے لیے سلامتی کی دعا کرنے کے لیے. تو یہ 3 جگہیں ہیں جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قیامت والے دن تلاش کیا جا سکتا ہے انشاءاللہ تعالی. تو یہ حوض کوثر میں وہ خیر کثیر جو ہر طرح کی آپ کو عطا کی گئی وہ بھی شامل ہے, اور اسپیسیفکلی حوض کوثر جو ہے وہ بھی. حتیٰ کہ جو بخاری اور مسلم میں حدیث ہے, آپ نے اپنی وفات سے 1 مہینے پہلے خطبہ دیا تھا غزوہ احد کے شہداء پر, جو آپ نے نماز جنازہ دوبارہ پڑھی تھی 8 سال بعد. اس میں الفاظ ہیں, آپ نے فرمایا کہ میرا ممبر جو ہے وہ حوض کوثر پہ لگا ہوا ہے. یہ والے جو الفاظ ہیں یہ دوسری حدیث میں, کیونکہ وہاں پہ ممبر نہیں تھا. یہ الفاظ ہیں بخاری اور مسلم کی وہ حدیث کہ میرے گھر سے میرے ممبر سے میرے گھر تک جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے ریاض الجنہ. اس میں الفاظ ہیں اور میرا ممبر جو ہے وہ حوض کوثر پہ لگا ہوا ہے. یعنی آپ علیہ السلام وہ دیکھ رہے تھے حوض کوثر کا منظر, ٹائم میں گزار کے آپ کو دکھایا گیا. وہ جو بخاری مسلم کی وہ والی حدیث ہے عقبہ بن عامر والی, جو شہدائے احد پہ آپ نے 8 سال بعد جنازہ پڑھا اپنی وفات سے 1 مہینہ پہلے, اور عقبہ ابن عامر کے الفاظ ہیں یہ آخری دفعہ میں نے رسول اللہ کو ممبر پہ دیکھا, اس کے بعد میں نے آپ کو نہیں دیکھا. تو اس میں الفاظ ہیں, آپ نے فرمایا کہ میں اپنے حوض کوثر کو اس وقت بھی دیکھ رہا ہوں, اور دیکھنا میرے بعد جو ہے وہ مجھے تم سے ہی خطرہ نہیں کہ تم شرک میں مبتلا ہو جاؤ گے, بلکہ مجھے خطرہ ہے کہ تم دنیا کے مال میں پڑ جاؤ گے اور پھر اس کی لالچ میں ایک دوسرے کو قتل کرو گے اور تم بھی تباہ و برباد ہو جاؤ گے جس طرح اگلی قومیں تباہ و برباد ہوگی. تو اس میں بھی حوض کوثر کے الفاظ موجود ہیں. اور پھر میرے کربلا والے ریسرچ پیپر میں بھی آپ کو پتہ ہے ایک حدیث ہے جو میں نے حوض کوثر کا ذکر اس حدیث کے اندر بھی موجود ہے. جب وہ سنن ابی داؤد کی ایک حدیث ہے نا, وہ عبید اللہ ابن زیاد کے پاس ایک وہ آتا ہے
ہاں یہ ابو داؤد کے اندر 4749 ہے۔ ابو طالوت تابعی کہتے ہیں کہ میں ابو برزہ کو میں نے دیکھا کہ وہ گورنر یزید عبید اللہ ابن زیاد کے پاس آئے جبکہ وہ دسترخوان پر تھا، تو اس نے ابو برزہ کو آتے ہوئے دیکھا اور کہا کہ یہ تمہارا ٹھگنا محمدی ہے۔ استغفر اللہ۔ ان کا قد چھوٹا تھا تو ان کا اے گینڈا محمدی، یعنی محمدی اس نے اس لیے کہا کہ وہ حضور کا صحابی تھا۔ تو یہ کتنی سخت توہین کی عبید اللہ ابن زیاد نے۔ یہ وہی خبیث ہے جس کے بارے میں بخاری میں 3748 نمبر حدیث ہے، جس میں امام بخاری نے حسین کے ساتھ علیہ السلام لکھا ہے کہ یہ حضرت حسین کے حسن میں کلام کرنے لگا تو انس بن مالک نے کہا کہ رسول اللہ کے سب سے زیادہ مشابہت رکھنے والے حسین تھے۔ یہ وہی عبید اللہ ابن زیاد ہے۔ تو یہ صحابہ کے گستاخ ہیں، آل امیہ ہیں، یہ بنو امیہ کے خدمتگار۔ تو اب آپ دیکھیں جب اس نے یہ بات کی نا تو حضرت ابو برزہ اس کی طنزیہ بات کو سمجھ گیا۔ آپ نے فرمایا مجھے گمان نہیں تھا کہ میں ایسے لوگوں کے دور حکومت تک زندہ رہوں گا جو مجھے رسول اللہ کی صحبت پر آر دلائیں گے، کہ میری زندگی میں یہ وقت بھی آنا ہے کہ رسول اللہ کی وجہ سے ہمیں پوری دنیا پہ غلبہ ملا، اور اس غلبے کی حکومت کو جو لوگ انجوائے کر رہے ہیں عرب کے بدو، یہ رسول اللہ سے میری نسبت پہ مجھے آر دلائیں گے، کہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ ٹھگنا محمدی، یعنی پنجابی سے گینڈا محمدی، نعوذ باللہ۔ تو اب اس نے فوراً پینترا بدلا، وہ کہنے لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیت تمہارے لیے باعث زینت ہے، آر کا سبب نہیں۔ پھر کہنے لگا کہ میں نے تمہیں اس لیے بلوایا ہے کہ تم سے حوض کوثر کے بارے میں پوچھوں، کیا تم نے رسول اللہ سے اس کے بارے میں کچھ سنا ہے؟ تو ابو برزہ نے فرمایا ہاں، نہ ایک بار، نہ دو بار، نہ تین بار، نہ چار بار، نہ 5 بار، میں نے کئی مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حوض کوثر کے بارے میں سنا، اور جو حوض کوثر کو نہ مانے اللہ تعالیٰ اسے اس کا پینا نصیب ہی نہ فرمائے۔ اور پھر سیدنا ابو طالوت کہتے ہیں کہ سیدنا ابو برزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے کی حالت میں وہاں سے تشریف لے گئے۔ انہوں نے بدعا دی کہ جو حضور کے حوض کوثر کو نہیں مانتا اللہ تعالیٰ اس کو حوض کوثر نصیب ہی نہ کرے۔ تو حوض کوثر جو ہے ایک ریالٹی ہے، اور قیامت والے دن کی چند بڑی ایکٹیویٹیز جو انسان کے لیے تسکین کا باعث ہیں، ان میں سے ایک عرش کا سایہ، اسی طریقے سے یہ حوض کوثر بھی ہے۔ اس گرمی کے اندر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے بڑی نعمت ہے، ہم سب کو نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ کیا فرض نماز کے بعد 3 بار استغفر اللہ کے بعد ایک دفعہ سید الاستغفار بھی پڑھ سکتے ہیں؟ یہ بدعت تو شمار نہیں ہوگا؟ نہیں، کوئی بدعت نہیں ہوگا۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام فرض نماز کے بعد 3 دفعہ استغفر اللہ پڑھتے تھے، اور پھر ایک دفعہ پڑھتے تھے اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ اور بخاری اور مسلم دونوں میں ہے کہ فرض نماز کا مکمل ہونا نبی علیہ السلام کی ہم تکبیر کی آواز سے پہچانتے تھے، یعنی بلند آواز سے آپ اللہ اکبر کہتے تھے۔ پہلے ایک دفعہ اللہ اکبر بلند آواز سے کہنا ہے، پھر 3 دفعہ آہستہ آواز میں استغفر اللہ۔ یہ ہمارے اہل حدیث بھائی جو ہیں اس سنت پہ عمل کر رہے ہیں، لیکن وہ استغفر اللہ بھی اونچا بولتے ہیں۔ استغفر اللہ اونچا بولنا خلاف سنت ہے، صرف اللہ اکبر بلند آواز سے۔ اور دوسری طرف علماء عرب ہیں، انہوں نے اپنے اذکار کارڈ میں سے اللہ اکبر نکال ہی دیا ہوا ہے، وہ صرف استغفر اللہ پڑھتے ہیں۔ اور جب ان سے پوچھیں کہ یار اللہ اکبر نہیں پڑھتے، وہ کہتے ہیں نہیں، یہ جو بخاری مسلم میں ہے نا کہ نبی علیہ السلام بلند آواز سے تکبیر پڑھتے تھے، تو تکبیر سے مراد استغفر اللہ ہے۔ دیکھیں آپ بندہ کو ضد میں، استغفر اللہ کس عربی ڈکشنری میں تکبیر ہے؟ اگر آپ نہیں مانتے تو ہم آپ کو علم الکلام اور فقہ والا جواب دیتے ہیں۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام جب نماز شروع کرتے تو تکبیر کہتے، جب رکوع میں جاتے تو تکبیر کہتے، جب رکوع سے سر اٹھاتے تو سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا ولک الحمد کہتے، جب سجدے میں جاتے تو تکبیر کہتے، جب سجدے سے سر اٹھاتے تو تکبیر کہتے۔ تو کیا وہ استغفر اللہ کہتے تھے؟ کہتے نہیں، وہ اللہ اکبر ہی ہوتا تھا۔ تو بخاری مسلم میں جو ہے کہ نماز کا ختم ہونا میں تکبیر کی آواز سے پہچانتا تھا، تو وہ بھی پھر استغفر اللہ نہیں، تکبیر ہی ہے۔ یہ میں نے فقیہ علماء عرب کو بھی دی تھی، اور وہ بڑے ضد میں ہیں۔ وہ کسی کارڈ کے اوپر ان سے جو عربی کارڈ بھی چھپ کے آتے ہیں نا، آپ لوگ دیکھیں نا، وہ اللہ اکبر نہیں لکھا ہوتا۔ یہ تو شکر ہے دارالاسلام والوں نے، چونکہ انٹرنیشنلی سب سے بڑا ادارہ ہے اہل حدیث کا، انہوں نے جو اذکار والے چھاپے ہیں اس میں اللہ اکبر چھاپا ہے، تو یہ عام ہوا ہے، ورنہ پاکستان کے اہل حدیث بھی اس کے اندر مبتلا ہو گئے تھے۔ اب ایون یہاں جو عرب ملکوں سے اہل حدیث آتے ہیں نا، وہ اللہ اکبر نہیں اونچا کہتے ہیں، وہاں پہ ٹرینڈ نہیں ہے، وہ سنت ہی کھا گئے ہوئے۔ دیکھو ایک سوال میں کتنے جواب دیتے ہیں۔ تو استغفر اللہ کے بعد آپ سید الاستغفار پڑھ سکتے ہیں۔ بخاری میں حدیث ہے، جو بندہ سید الاستغفار صبح کے وقت ایک دفعہ پڑھ لے پورے یقین کے ساتھ، یہ انٹرنیشنل نمبر کے مطابق ہے 6306۔ ٹھیک ہے جی، ابھی تو میں جوان ہوں،
اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت. جو صبح کے وقت پورے یقین سے پڑھ لے شام سے پہلے مر گیا تو جنتی ہے، اور جو شام کو پڑھ لے صبح سے پہلے پڑھ گیا تو جنتی. یہ صبح شام کے اذکار بلو کارڈ میں ہمارا یہ ذکر موجود ہے. آپ یہ سید الاستغفار فرض نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں، بلکہ سنت بھی ہے. گرین کارڈ میں ہم نے نہیں ڈالا ہوا، جگہ نہیں تھی. مسند البزار میں صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے کہ نبی علیہ السلام فرض نماز کے بعد بھی ایک دفعہ سید الاستغفار پڑھتے تھے. تو نہ صرف یہ جائز ہے بلکہ سنت ہے. اور میں الحمدللہ فرض نماز کے بعد جو آیت الکرسی کا وظیفہ ہے، باقی اذکار ہیں، تو میں سید الاستغفار ہر فرض نماز کے بعد پڑھتا ہوں، کیونکہ نبی علیہ السلام کی سنت تھی سید الاستغفار بھی، اور 3 دفعہ استغفر اللہ لادا سے، اور اللہم انت السلام منک السلام، اور باقی اذکار تسبیحات فاطمہ الگ سے. ہم کیا رکوع سجدہ اور نماز دیگر مقامات پہ جہاں تسبیحات اور دعا کی جاتی ہے اس کے بعد دروشی پڑھ سکتے ہیں؟ ضرور پڑھیں. دعائیں نبی علیہ السلام کی حدیث ہے صحیح مسلم میں کہ سجدے میں تم اپنے رب کے سب سے قریب ہوتے ہو، اس وقت زیادہ سے زیادہ دعائیں کرو. لیکن صحیح مسلم میں حدیث ہے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نبی علیہ السلام نے ہمیں سجدے اور رکوع میں قرآن پڑھنے سے منع کیا ہے. قرآن نہ پڑھیں، دعائیں پڑھیں، اور دعا قرآن والی دعا بھی پڑھ سکتے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ اگر کوئی پڑھتا ہے وہ قرآن نہیں پڑھ رہا، قرآنی دعا پڑھ رہا ہے، دعا کی نیت، کیونکہ یہ تو الگ سے حدیث میں بھی ہے. ورنہ تو سبحان اللہ بھی تو قرآن میں آیا ہے، وہ بھی نہیں پڑھ سکتے. الحمدللہ آیا قرآن میں نہیں. قرآن کی نیت سے قرآن پڑھنا منع ہے. قرآنی دعائیں، قرآنی اذکار رکوع اور سجود میں پڑھیں. بلکہ نبی علیہ السلام دعا نہیں پڑھتے تھے سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، بخاری مسلم میں آتا ہے رکوع اور سجدے میں. یہ دعا ہی ہے نا، استغفار ہے، دعا ہے، اے اللہ مجھے بخش دے. اس کے بعد آپ دروشی پڑھیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. ٹھیک ہے، دروشی بھی چونکہ دعا ہے نبی علیہ السلام کے حق میں. اہل تشیع تو پڑھتے ہیں رکوع اور سجدے میں، آپ بھی پڑھیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. وطر میں بھی ہم تو پڑھتے ہیں اہل سنت، دعائے قنوت کے بعد درود شریف. جنازے میں بھی پڑھتے ہیں درود شریف، ہر نماز کے تشہد میں پڑھتے ہیں درود شریف. رکوع میں سجدے والی دعا منہ سے نکل جائے یا سجدے میں رکوع والی، تو کیا سجدہ صاحب ہوگا؟ کوئی نہیں کرنا ہوگا، بلکہ کئی دعائیں تو کامن ہیں. صحیح مسلم میں کہ رکوع اور سجدے میں نبی علیہ السلام پڑھتے تھے سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح. بخاری مسلم دونوں میں ہے کہ نبی علیہ السلام رکوع اور سجدے دونوں میں پڑھتے تھے سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی. دعائیں کامن ہیں. ایک دعا ہے جو ڈیفرنٹ ہے، جو ترمذی میں آئی ہے کہ نبی علیہ السلام حکم دیتے کہ رکوع میں پڑھیں سبحان ربی العظیم اور سجدے میں پڑھیں سبحان ربی الاعلی. یہ انٹرچینج بھی ہو جائیں، اصل مقصد تسبیحات ہے. سجدہ صاحب واجب نہیں ہوگا، نماز ہو جائے گی. کیا درس کے دوران بندہ دل سے کوئی ذکر کر سکتا ہے یا درس خاموشی سے سنے؟ کر سکتے ہیں ذکر. جمعے کے خطبے کا پروٹوکول ہے کہ اس کے دوران آپ نے کچھ نہیں کرنا. ویسے نبی علیہ السلام کا نام آ گیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کر لیں، لیکن مسلسل تسبیح لے کے بیٹھے ہوئے آپ، تقریر نہیں آپ سن رہے ہیں امام کی، خطیب کی، یہ غلط ہے. باقی اس کا وہ پروٹوکول نہیں ہے، بہتر ہے کہ اس میں بھی نہ کریں. لیکن اگر آپ اس کے ذکر کرنے کے دوران مجھے سن بھی صحیح اٹینٹیو ہو کہ یہ پیرلل میں دونوں کام کر رہے ہیں تو جائز ہے. میں نہیں کہنا کہ میرا ضروری سننا ہے. بعض لوگ ہوتے ہیں جن کی زبان چلتی ہے، میں خود بھی مطلب کئی مجلسوں میں بیٹھتا ہوں، دروشی پڑھتا رہتا ہوں، میں بات بھی سن رہا ہوتا ہوں. بلکہ ہم تو اب اتنے تیز ہو گئے ہیں، ہماری تو 4 آنکھیں اور 10 کان ہوتے ہیں. لوگوں کے ساتھ وہ دعوت و تبلیغ کی وجہ سے جڑ کے تو 3 نمازیں بھی سمجھ آ رہی ہوتی کہ وہ کہنا ہے تو جائز ہے. آج کا سوال نمبر 2، نماز کے تشہد میں رفع سبابہ یعنی یہ شہادت کی انگلی کو تشہد میں بلند کرنا، اس کا سنت طریقہ کیا ہے اور کیا اسے حرکت دینا بھی سنت ہے؟ تو بھائیو اس حوالے سے صحیح مسلم میں اوپر تلے 6 احادیث موجود ہیں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 1307 سے لے کر 1312 تک، اور مشکات میں 906 سے لے کر 908 تک 2 صحابہ سے، ابن عمر اور ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما، ان سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی نماز میں تشہد میں بیٹھا کرتے تھے تو بیٹھتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی یہ درمیان کی انگلی اور انگوٹھے کا حلقہ بنا لیا کرتے تھے یوں، اور یہ 2 انگلیاں بند کر کے. ایک یہ طریقہ ہے ان 6 حدیثوں میں، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 53 کا عدد بناتے تھے. اب یہ عربی میں سمجھانا ذرا مشکل کام ہے، وہ لمبا اور ٹائم لگ جائے گا. 53 یہ ہے کہ آپ یہ تینوں انگلیاں بند کر کے اس شہادت کی انگلی کی جڑ کے اوپر یہ انگوٹھا رکھ لیں. اس کو کہتے ہیں 53 کا عدد، جو عرب میں شمار کیا جاتا تھا ہاتھ کے. یہ دونوں طریقے سنت ہیں، یہ بھی اور یہ بھی. یہ دونوں صحیح مسلم میں نے نمبر بتا دیے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشہد میں بیٹھتے ہی یہ کر لیا کرتے تھے. اس سے یہ بات پتہ چلی کہ یہ بالکل باطل بات ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ پہ اٹھانی ہے، اشہد ان لا پہ اٹھانی ہے اور الا اللہ پہ گرانی ہے. یہ کسی ضعیف حدیث میں بھی نہیں ہے. صحیح تو چھوڑ دیں. بیٹھتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام کیا کرتے تھے.
اور اس حوالے سے جو فقہ حنفی کے بعض علماء کا یہ موقف ہے، سب کا نہیں لیکن بعض علماء کا یہ موقف ہے کہ یہ تشہد میں انگلی اٹھانا حرام ہے. دیکھیں، اور یہ پھر اپنے بابوں کے ایسے فالوور ہیں کہ شیخ احمد سرہندی جنہیں مجدد الافسانی لوگ کہتے ہیں، المتوفا 1036 ہجری، انہوں نے باقاعدہ حرام کا فتویٰ لکھا ہے. اور یہاں پہ بھی جتنے نقشبندی مجددی ہیں نا، یہ تشہد میں انگلی نہیں اٹھاتے ہیں، بابا جی کو فالو کر رہے ہیں. اور پھر بریلوی مکتبہ فکر میں ہی غلام رسول سعیدی صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی غلطیاں معاف فرمائے، میرے استادوں میں سے ہیں، دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو نیک کاموں کا اجر دے اور غلطیوں سے جو ہے وہ درگزر فرمائے. انہوں نے باقاعدہ پھر تقریباً 40 صفحوں پر مجدد الافسانی المعروف شیخ احمد سرہندی کا رد لکھا ہے شرح صحیح مسلم میں کہ ان کا عقیدہ بالکل باطل ہے. تو یہ بریلوی مکتبہ فکر کے سمجھ لیں اس دور کے سب سے بڑے محدث غلام رسول سعیدی صاحب جو حال ہی میں فوت ہوئے ہیں، انہوں نے رد شرح صحیح مسلم میں شیخ احمد سرہندی کا لکھا ہے. تو وہ کہتے ہیں انگلی اٹھانا ہی حرام ہے. اب رہا مسئلہ انگلی سے، یہ تو ہو گیا انگلی کا اشارہ کرنا، یوں کرنا یا یوں کرنا تشہد میں، یہ تو اشارہ ہوا. اب دوسری چیز ہے انگلی کو حرکت دینا، یہ الگ سے چیز ہے. مسلم شریف میں حرکت کا ذکر نہیں، صرف اشارے کا ذکر. تو اس میں یہ بات امپلائڈ ہے کہ ابن زبیر اور ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تشہد میں اس وقت آبزرو کیا ہے کہ آپ نے صرف انگلی سے اشارہ کیا ہوا تھا، ہلا نہیں رہے تھے. یہی مطلب نکلا، ورنہ وہ کہتے ہیں کہ ہلا بھی رہے تھے. اس کا مطلب ہے تشہد میں کچھ ایسا پیریڈ بھی ہے جس میں آپ نے نہیں ہلانی اور کچھ دیر کے بعد ہلانی ہے. یہ صحیح مسلم امپلائڈ ہو گیا. اور وہ وقت کیا ہے؟ سنن ابی داؤد میں 957 نمبر، سنن نسائی میں 890 نمبر اور مشکات میں 911 نمبر حدیث ہے. وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ جب تشہد بیٹھتے تو یہ درمیانی انگلی اور انگوٹھے کا حلقہ بنا لیتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یحرکها ویدعو بها، اس کو حرکت دیتے اور دعا اس کے ساتھ مانگتے. اور دعا آتی ہے درود شریف کے بعد، یعنی دعا کی حالت میں اسے ہلاتے تھے. اسی لیے وہ مسلم شریف میں ابن زبیر اور ابن عمر سے یہ نہیں آیا کہ وہ ہلا رہے تھے، اس وقت صرف اشارہ ہے، دعا میں اسے ہلانا ہے. لہٰذا شیخ زبیر لذیذ صاحب کا موقف بالکل ٹھیک ہے، جو انہوں نے میرے ساتھ انٹرویو دیا تھا جو 17 جون 2009 کو 100 کوسچنز ود شیخ زبیر لذیذ، تقریباً 50,000 سے زیادہ لوگ دیکھ چکے ہیں. میرے ساتھ 1 to 1 ان کا انٹرویو تھا، اس میں بھی انہوں نے کہا کہ صرف دعاؤں میں اسے ہلانا ہے. اور بعض جو علماء عرب ہیں اور یہاں پر بھی کچھ کٹر قسم کے سلفی جو ہیں، سب نہیں کچھ لوگ، ان کا یہ موقف باطل ہے کہ پورے تشہد میں اسے ہلانا نہیں، صرف دعاؤں میں. اب دعاؤں میں امپلائڈ یہ ہے کہ پھر پہلے تشہد میں نہیں ہلائیں گے، اس میں بھی آپ دعائیں پڑھ سکتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے، دعا تک پہنچے تو ضرور کریں، وہ میں حوالہ بھی دے دیتا ہوں. آخری تشہد میں تو دعاؤں کے اندر اسے ہلانا ہے. اور اس حوالے سے شیخ زبیر صاحب نے توضیح الاحکام پہ بھی صفحہ نمبر 386 پہ یہ بات لکھ دی کہ صرف دعاؤں میں ہلانا ہے. آج سے 4 مہینے پہلے مجھے انڈیا سے ایک ای میل آئی. اب وہ ایک بڑے مشہور مولوی صاحب ہے، میں ان کا نام نہیں لیتا، انڈیا کے ہیں، وہ پھر بالکل پرسنل بات ہو جائے گی. اکثر باتیں بھی حوالہ کرتے ہیں، بلکہ میں نے تو مطلب ڈاکٹر ذاکر نائک کے علاوہ تو میں نے کسی کو نہیں دیکھا کہ وہ حوالے دیتا ہو یا میں حوالے دے رہا ہوتا ہوں. باقی تو سارے جو منہ میں آتا ہے وہ بول رہے ہوتے ہیں بغیر حوالوں کے. تو اس نے بھی یہ بات کر دی کہ نہیں جی نہیں، ہم تو اس لیے یہ جو الفاظ ہیں یحرکها ویدعو بها، تو پورا تشہد ہی دعا ہے، تو اس لیے ہم پورے کو دروشی بھی دعا ہے. آن دا فیس آف آرگومنٹ بات بالکل ٹھیک ہے کہ دروشی بھی دعا ہے. تو میں نے اس بھائی کو جس نے ای میل بھیجی، میں نے کہا بات یہ کہ بھائی قیام جو ہے سورۃ الفاتحہ قرات نہیں ہے کیا؟ ہے، لیکن جب ہم قیام کی بات کرتے ہیں ہم کہتے ہیں قیام تین چیزوں کا مجموعہ ہے. ثنا کا، جسے ہم دعائے استفتاح کہتے ہیں، سورۃ الفاتحہ اور پھر قرات. حالانکہ فاتحہ بھی قرات ہے لیکن ہم 3 حصوں میں ڈیوائڈ کرتے ہیں. اسی طریقے سے تشہد جو ہے یہ 3 حصوں کا مجموعہ ہے، اللہ کی حمد، درود شریف اور دعا. وہ کہتا ہے جی دلیل پیش کریں. میں نے کہا دلیل میں پیش کر دیتا ہوں، پھر دیکھتے ہیں آپ مانتے ہیں کہ نہیں مانتے. پھر وہی ہوا کہ آج 4 مہینے گزر کے ماننے سے انکار کر دیا. تو منکرین حدیث صرف بریلوی دیوبندیوں نہیں، اہل حدیث میں بھی موجود ہے. اپنے بزرگ بابوں کو چھوڑنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے. تو انہوں نے پھر دوبارہ اتنی بھی توفیق نہیں کی کہ آپ نے حدیث پیش کر دی ہے تو میں رجوع کرتا ہوں، یا میرے جو مولوی صاحب رجوع کرتے ہیں یا میرے بابا جان جو ہیں وہ رجوع کر لیتے ہیں جن کا میں فالوور ہوں، نہیں کیا. اب میں آپ کو حوالہ دے دیتا ہوں، سنن نسائی میں 1720 اور 1721 نمبر حدیث ہے صحیح سند کے ساتھ. شیخ البانی، شیخ زبیر لذیذ رحمہ اللہ دونوں اسے صحیح کہتے ہیں. 9 وطر پڑھنے کا طریقہ 2 سلام، 1 سلام اور 2 تشہد کے ساتھ. اما عائشہ نے روایت کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب 9 رکعت وطر 1 سلام کے ساتھ، مراد 1 دفعہ سلام، اگلے دن ایک ای میل آ گئی آپ 1 سلام کہہ رہے ہیں تو اسے مراد صرف دائیں طرف پھیلنا ہے. اس حالت تک بھی لوگوں کی ہونا حالت ہوتی ہے. تو میں پہ کہنا ہے اسلام سے مراد یہ ہے کہ 2 دفعہ سلام نہیں پھیرنا، 1 دفعہ دونوں طرف سلام پھیرنا. ہر طرح کی مخلوق ہے اللہ کی، مطلب ہم کرٹیسائز نہیں کر رہے، لیکن لوگوں کو سوچنے کا وہ چشمہ ڈفرنٹ ہوتے ہیں. ہر بندے کا انٹلیکچوئل لیول ایک نہیں ہوتا. تو 1 سلام
اور 2 تشہد کے ساتھ 9 وتر، سنن نسائی 1720 اور 1721. اس میں الفاظ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 8ویں رکعت میں تشہد میں بیٹھتے، پہلی 7 رکعتوں میں نہ بیٹھتے، 8ویں میں بیٹھتے اور اس کے بعد اللہ کی حمد بیان کرتے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے. یہ اگلے دن کسی بریلوی مولوی نے کہا جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم درود شریف نہیں پڑھتے، انہوں نے اپنے آپ پڑھنا سی، یہ پائی موجود ہے سنن نسائی کے اندر. خود اپنے اوپر درود پڑھتے اور اس کے بعد اللہ سے دعائیں مانگتے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرے بغیر 9ویں رکعت میں کھڑے ہوتے، پھر 9ویں رکعت میں بیٹھ کے تشہد کے اور دعائیں پڑھنے کے بعد سلام پھیرتے. اس میں نے بتایا کہ دیکھ لو تینوں ڈویژن آ گئی ہیں، اللہ کی حمد، درود شریف اور دعا. اب میں نے کلیئر کر دیا، دلیل دے دی، اور کیا کریے، پٹھے لٹک جائیے. اور تو اس سے زیادہ کچھ نہیں کرتے، لیکن وہ پھر ماننے سے انکار کیا اور پھر اس نے رجوع نہیں کیا. پل یہ ہے کہ وہ شرمندہ ہو کے بھاگ ضرور گئے، اس کے بعد انہوں نے بات نہیں اس موضوع کے اوپر کی. حالانکہ کہنا چاہیے تھا، جتنے وہ تمکنت کے ساتھ گرجے تھے تو آپ پھر حق بات کو قبول بھی کرتے اور صحیح اہل حدیث ہونے کا ثبوت دیتے. غیر مقلد ہونے کا نہیں، پھر کہتے ہیں ہمیں گالیاں دیتے ہیں غیر مقلد. تو بھائی میرے جو ہے حدیث کو نہیں مانتا پھر وہ غیر مقلد ہی کہلائے گا نا، بلکہ ہمیں تو منکرین حدیث کہنا چاہیے ایسے لوگوں کو. اور میں سب سے زیادہ محبت اہل سنت اور اہل تشیع کے تمام جتنے بھی گروہ ہیں، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، یا اتنا عشری ہوں اہل تشیع میں یا زیدیہ ہوں، سب سے زیادہ محبت اہل حدیث کے ساتھ کرتا ہوں، کیونکہ انہیں جب حدیث پتہ چلتی ہے وہ بات قبول کر لیتے ہیں. لیکن اگر وہ نہیں قبول کرتا پھر سب سے زیادہ غصہ بھی ان پہ ہوگا، اس لیے کہ بھئی آپ کا تو دعویٰ تھا، باقیوں کا تو دعویٰ بزرگ بابوں کا ہے، آپ تو بزرگ بابوں کے پجاری نہیں تھے، تو آپ بھی جب حدیث نہیں مانیں گے تو آپ پہ تو غصہ آئے گا. تو آپ لائک اسٹوڈنٹ کے اوپر ہی غصہ زیادہ ہوتا ہے نا ٹیچر کا. تو اب مانے کہ یار یہ بات حق ہے، نہیں قبول کی. تو اس حدیث سنن نسائی 1720 اور 21 کے اندر سلفیوں کے لیے بھی پھکی ہے، سارے سلفی نہیں جو کٹر قسم کے وہ والے ہیں، اور حنفیوں کے لیے یہ پھکی ہے کہ ان کے نزدیک وتر ہے واجب، اور واجب اور فرض نماز میں وہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی آپ درود شریف پڑھ لینا اللہم صلی علی محمد تو سجدہ صاحب واجب ہو جاتا ہے. ان کے لیے پھکی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درود شریف بھی پڑھا، دعائیں پڑھی 8ویں رکعت میں، اور اس کے بعد آپ 9ویں کے لیے کھڑے ہوئے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سجدہ صاحب تو واجب ہو گیا، نعوذ باللہ جان بوجھ کر. یہ ان کے لیے پکی ہو گئی. اور سجدہ صاحب والے لیکچر میں بھی میں نے حدیث کوٹ کی ہے، مسئلہ نمبر 92 میں سجدہ صاحب کے 5 سنت طریقے اور اس کے 8 مقامات کے کن مقامات پر سجدہ صاحب واجب ہو جاتا ہے، اور 5 ایسے مقامات جن کے اوپر نہیں ہوتا، وہ میں نے ڈیٹیل کے ساتھ مسئلہ نمبر 92 اہل سنت پاک.com پہ. تو یہ حنفیوں کا رد ہو گیا. اور سلفیوں کا اس معاملے میں ہو گیا کہ وہ جو یہ کہتے تھے، شیخ زبیر صاحب کے اوپر تان کرتے تھے کہ جو وہ کہتے ہیں دعاؤں میں ہلانا چاہیے، تو میں نے الفاظ جو ہے وہ بتایا یحرکھا ویدعو بھا. اور یہاں سنن نسائی سے پتہ چل گیا کہ 3 چیزیں ہیں تشہد میں، حمد، درود شریف اور پھر دعا. یہ الحمدللہ اس حوالے سے موقف بالکل کلیئر ہو گیا. سنن نسائی میں ایک اور حدیث ہے 1161 نمبر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشہد میں جب یہ انگلی اٹھاتے تو مسلسل اس انگلی کی طرف دیکھتے رہتے تھے، انگلی کی طرف دیکھتے رہتے تھے تشہد کی حالت میں. یہاں پر نظر رکھنا یہ سنت ہے. سنن ابی داؤد میں 991 نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی ہلکی سی جھکی ہوا کرتی، ایسے نہیں انگلی کھڑی کرتے تھے آپ صلی اللہ. اچھا آپ وہ 53 کا عادت بنائے، اس میں تو آٹومیٹکلی جھک جاتی ہے، اس طرح کرنے میں یہ ایسے رہتی ہے، اس کو ہلکا سا جھکا کے رکھنا ہے. سنن ابی داؤد 991 نمبر. اور مسند امام احمد میں جلد 2 صفحہ 119 پر انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6000 نمبر حدیث ہے، اور مشکات میں 917 نمبر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رفع سبابہ کے بارے میں فرماتے، یعنی شہادت کی انگلی کو بلند کرنا، فرمایا کرتے کہ یہ انگلی شیطان پر لوہے سے بھی زیادہ سخت ہے. یہ گواہی دینا، اس انگلی کے ساتھ گواہی دینا لوہے سے زیادہ سخت ہے شیطان کے اوپر، الحمدللہ. لہٰذا یہ جو ہے اس سنت سے محروم نہیں ہونا چاہیے. اب 2 باتیں اور کہ حنفی ایک دلیل پیش کرتے ہیں سنن ابی داؤد سے، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 989 نمبر حدیث ہے، 999 ایک کم 90. اس میں الفاظ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انگلی تو اٹھاتے تھے لیکن اسے حرکت نہیں دیتے تھے، لیکن وہ روایت مردود ہے. اس میں محمد بن اجلان مدلس ہے اور ان سے روایت کر رہے ہیں، اور سما کی تصریح موجود نہیں ہے. اور مدلس کی ان والی روایت جو ہے، سکہ ہے مدلس کی بھی، ان والی روایت بغیر سما کی تصریح کے ضعیف ہوتی ہے. یہ صحیح مسلم کے مقدمے میں پیٹ رول ہے، لہذا وہ بالکل جعلی روایت ہے. اور اسی طریقے سے یہ تو حنفیوں کے لیے ہو گیا تحفہ. سلفیوں کے لیے ایک تحفہ ہے، خصوصاً علماء عرب کے لیے. مسند امام احمد میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق جلد 4 صفحہ 317 پر 18878 نمبر حدیث وہ پیش کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 سجدوں کے درمیان جلسے کی حالت میں بھی انگلی بلند کرتے تھے یوں. اور یہاں بھی میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا ہے. تو یہ بالکل جعلی روایت ہے. اس میں سفیان ثوری مدلس ہیں اور ان سے روایت کر رہے ہیں، اور سفیان ثوری نہیں تو ان کو بولنا چاہیے، کیونکہ جامعہ ترمذی میں جو ابن مسعود کی حدیث ہے 257 نمبر بغیر رفع الیدین والی، وہ ضعیف ہی ابن مسعود کی جو ہے وہ اس کی سفیان ثوری کی تدلیس کی وجہ سے. یہ سیم حکم ہے اس روایت کے اندر بھی کہ 2 سجدوں کے درمیان جو ہے انگلی اٹھانا، یہ بالکل باطل روایت ہے، جعلی روایت ہے.
بہرحال جسے ڈیٹیل چاہیے ہو تو میرے 2 لیکچر ہیں، مسئلہ نمبر 70A کمپلیٹ نماز محمدی صحیح الاسناد حدیث کی روشنی میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور مسئلہ نمبر 70B رفع الیدین سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ، اور مسئلہ نمبر 84 ہے فاتحہ خلف الامام کے اوپر۔ دیکھیں یہ بہت کریٹیکل کوسچن ہے، پہلے بھی لوگوں نے کیا۔ پہلی تو یہ بات کلیئر کر لیں کہ ہمارے نزدیک صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں دایاں ہاتھ بائیں پہ باندھنا یہ بھی سنت ہے، اور ہاتھ چھوڑ کے پڑھنا بھی سنت ہے، کیونکہ سیدنا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام سے صحیح سند سے ثابت ہے، المصنف ابن ابی شیبہ میں 3950 نمبر حدیث ہے کہ وہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھا کرتے، اور سنن الکبریٰ البیہقی کے اندر موجود ہے کہ انہوں نے نماز حضرت ابوبکر صدیق سے سیکھی تھی، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ میں اس پہ اکثر بولتا رہتا ہوں، میرا یوٹیوب پہ ایک کلپ بھی ہے سنی شیعہ کی نماز، آپ دیکھ لیں۔ رہا ہاتھ باندھنے کا معاملہ تو اس میں یعنی اختلاف چل رہا ہے، حنفی کہتے ہیں ناف سے نیچے باندھا جائے، اہل حدیث کہتے ہیں ناف سے اوپر باندھا جائے، اور ایک جو ورژن آ رہا ہے آج کل حنفیوں کی طرف سے وہ ہے ناف کے ایگزیکٹ اوپر، اور اس کے لیے یہ صحیح مسلم سے ایک سہارا لیتے ہیں۔ صحیح مسلم میں اس حوالے سے ایک حدیث ہے لیکن اس میں الفاظ نہیں ہے۔ پہلے اس کی ڈیٹیل میں جانے سے پہلے میں بتا دوں کہ یہ میرا ایک ریسرچ پیپر ہے مکمل نماز محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس میں میں نے 140 احادیث صرف 4 صفحوں کے اندر سمو دی ہیں، الحمدللہ پورا نماز محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مکمل طریقہ۔ اس میں نے ان احادیث کے حوالے بھی دیے۔ اس میں جو یہ ٹائٹل ہے دوسرے پیج پہ نماز محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سنت قیام، اس میں حدیث میں لے کے آیا ہوں کہ صحیح بخاری میں 740 نمبر حدیث ہے انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق، الموطا امام مالک میں بھی موجود ہے، اور امام مالک سے امام بخاری نے لی ہے 2 واسطوں سے، کہ سہل بن سعد السعدی کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں ہمیں حکم دیا جاتا تھا کہ ہم اپنا دایاں ہاتھ بائیں زیرہ پہ رکھیں، یعنی یہ دایاں ہاتھ ہے، ہاتھ عربی میں درمیان کی انگلی کے سرے سے لے کر جو ہے وہ شولڈر تک، یہ مکمل کوئی ہاتھ کہتے ہیں۔ دایاں ہاتھ بائیں زیرہ کے اوپر رکھنا ہے، تو زیرہ کہتے ہیں درمیانی انگلی سے لے کر کونیوں تک، اس کو ہم کہتے ہیں رس کلائی، اور کلائی سے لے کے کونی تک اس کو ساد کہتے ہیں، اور اس پورے کو زیرہ کہتے ہیں۔ پرانے زمانے میں جنگوں میں لڑنے کے لیے بھی زیرہ پہنی جاتی تھی، تو دایاں ہاتھ بائیں زیرہ پہ رکھنا۔ اب ظاہر ہے ایسے تو نہیں رکھا جاتا ہے دایاں ہاتھ، یہ اس طریقے سے وہ جہاں پر بھی آ جائے، وہ نارملی ناف سے تھوڑا سا اوپر آتا ہے، اور ہمارا یہ جو مین سینہ ہے اس سے تھوڑا سا نیچے، یعنی سینے کے اوپر ہی، کیونکہ سینے کا لفظ جو ہے یہ نہر سے لے کر ناف تک یہ پورا سینہ ہی کہلاتا ہے، اس میں جہاں پر آ جائے، ایک یہ بالکل ایسے نہیں باندھنا اور نہ ناف کے نیچے۔ اب بلکہ آپ دیکھیں طارق جمیل صاحب نے جو جنید جمشید صاحب کا جنازہ پڑھایا تھا اس میں تو انہوں نے ہاتھ یہیں باندھے ہوئے تھے، ناف کے اوپر باندھے ہوئے تھے، ناف سے اوپر، کے اوپر نہیں، کے تو پھر ہو جائے گا ایگزیکٹ۔ یہ سارے کا سارا دھوکہ تو ہے اردو میں، اس میں الفاظ ہے صحیح مسلم میں ایک ہیڈنگ ہے، وہ مسلم شریف کی حدیث ہے 896، جس میں وائل بن حجر کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام اپنا دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ پہ رکھتے تھے، بس اس پہ امام نووی نے ایک باب باندھا ہے، کیونکہ امام مسلم نے باب نہیں باندھے ہوئے مسلم شریف کے، اس باب میں موجود ہے کہ دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر سینے سے نیچے اور ناف سے اوپر رکھے جائیں۔ انہوں نے ترجمہ کر دیا ناف کے اوپر، ناف سے اوپر اور ناف کے اوپر بڑا فرق ہے، لیکن عربی میں یہ 2 نمبری پکڑی جاتی ہے اگر کوئی کرے، اس میں یہ مسلم شریف پڑھی ہوئی ہے اور پڑھی ہوئی بھی ہے، اس میں 896 انٹرنیشنل جو کنٹینیوس نمبرنگ ہے نا جی، ہاں یہ دیکھ لیں 896 کے اوپر یہ ہیڈنگ بنائی ہوئی ہے، باب ہے دائیں ہاتھ کو بائیں پہ رکھنا، صدر کے نیچے فوق السرہ الفاظ ہے، فوق السرہ یعنی ناف کے اوپر، فوق کا لفظ ہے، علا سرہ نہیں ہے، فوق ہے، علا اور فوق کا فرق سمجھ لیں۔ عربی میں علا کہتے ہیں ایگزیکٹ اوپر کو، مثلا یہ ہاتھ میں کتاب ہے نا، یہ میں بال پوائنٹ اس کتاب کے اوپر رکھ دوں تو یہ ہوگا کہ یہ بال پوائنٹ کتاب کے اوپر ہے، یعنی the pen is on the book، on کو عربی میں کہتے ہیں علا، لیکن اگر میں یوں رکھوں ہے یہ بھی اوپر، اردو میں یہ بھی اوپر یہ بھی اوپر، لیکن عربی میں اس اوپر کو علا نہیں کہتے، فوق کہتے ہیں، اور انگلش میں upon، the pen is upon the book۔ اب اس میں جو الفاظ ہیں نا وہ upon والے ہیں، ناف سے اوپر۔ اب ظاہر ناف سے اوپر ایک تو یہ ہو سکتا ہے ہوا میں ہو، یہ تو مطلب ہے نہیں ہے، تو دوسرا ایک ناف یہ ہے تو ناف سے اوپر، تو یہ ناف سے اوپر ہے، ناف کے اوپر نہیں ہے، یہ انہوں نے دھوکہ دیا ہے۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ سنن نسائی کے اندر آپ چلے جائیں 890 نمبر حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام اپنا دایاں ہاتھ بائیں رس ساد
قبول کر لیا, دوبارہ سے بیعت بھی کر لی, چلو تجدید عہد بھی ہو گیا جی, اگر بیعت ٹوٹ گئی تو دوبارہ ہو گئی, اور دعا بھی کر دی اور ان کے باطن کو اللہ کے سپرد کر دیا. کیا بات ہے جی, یہ میرے نبی کا ہی جگر ہے جی, شکلوں سے بھی پہچان لیا ہے, صحابہ اگر پہچان ہے ان کا باطن کا معاملہ اللہ جانے, اس کے بندے جانے. اس کے بعد میں حاضر ہوا, میں نے سلام کیا تو آپ علیہ السلام مسکرائے, آپ کی مسکراہٹ میں ناراضگی تھی. آپ نے فرمایا آؤ. میں چند قدم چل کر آپ کے سامنے بیٹھ گیا. آپ نے مجھ سے دریافت کیا کہ تم غزوہ میں کیوں شریک نہیں ہوئے, کیا تم نے کوئی سواری نہیں خریدی تھی؟ میں نے عرض کیا میرے پاس سواری موجود تھی, اللہ کی قسم اگر میں آپ کے سوا کسی دنیا دار شخص کے سامنے آج بیٹھا ہوتا تو کوئی نہ کوئی بہانہ کر لیتا اور اس کی ناراضگی سے بچ جاتا. مجھے خوبصورتی کے ساتھ گفتگو کا سلیقہ بھی معلوم ہے, لیکن اللہ کی قسم مجھے یقین ہے کہ اگر آج میں آپ کے سامنے کوئی جھوٹا بہانہ کر بھی دوں اور آپ راضی بھی ہو جائیں تو بہت جلد اللہ تعالیٰ آپ کو مجھ سے ناراض کر دے گا, کیونکہ میں بظاہر تو بہانہ کروں گا لیکن اللہ تو وحی کے ذریعے آپ کو بتا دے گا یہ جھوٹ بول رہا ہے. اس کی بجائے اگر میں آپ سے سچی بات کروں تو یقیناً آپ کو میری طرف سے ناراضگی تو ہوگی, لیکن اللہ سے مجھے امید ہے کہ وہ مجھے معاف کر دے گا. خدا کی قسم مجھے کوئی عذر نہیں تھا, اللہ کی قسم اس وقت سے پہلے میں کبھی اتنا آسودہ حال نہیں تھا, اور پھر بھی میں آپ کے ساتھ شریک نہ ہو سکا. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس نے سچی بات بتا دی, اچھا اب جاؤ یہاں تک کہ اللہ تمہارے بارے میں خود ہی کوئی فیصلہ کرے. میں اٹھ گیا اور میرے پیچھے بنو سلمہ کے کچھ لوگ بھی دوڑے آئے اور مجھ سے کہنے لگے اللہ کی قسم ہمیں تمہارے متعلق یہ معلوم نہیں تھا کہ اس سے پہلے تم نے کوئی گناہ کیا ہو, تم نے تو بڑی غلطی کی. آپ علیہ السلام کے سامنے ویسے ہی کوئی بہانہ کر دیتے جیسا کہ دوسرے لوگوں نے کیا, تمہارے گناہ کے لیے نبی علیہ السلام کا استغفار ہی کافی ہو جاتا, وہی جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے. لیکن سرکار یہ کعب بن مالک تھے, ان کو پتا تھا, اور مشورہ دینے والے بھی صاف ہیں. دیکھو کیا مشورہ دے رہے کہ کو مانا کر لینا سی, حضور نے دعا کرنی سی. مینٹالٹی اس زمانے میں بھی اس طرح ہی تھی, یہ نہ سمجھیں آج کے لوگ ہی کہتے ہیں, اس زمانے میں بھی ڈھیلے مسلمان تو تھے, تو حضور نے دلی دعا کر دینی تھی. تو تو نے تو یہ کام, اللہ کی قسم ان لوگوں نے مجھے اتنی ملامت کی کہ مجھے خیال آیا کہ واپس جا کر کوئی جھوٹا بہانہ کر ہی آؤں. اندازہ کرو ایڈا انہوں نے جناب انہوں نے کیتا کہ چلو ٹھیک ہے میں ان جا کے بہانہ کر لوں. پھر میں نے ان سے پوچھا کیا میرے علاوہ کسی اور نے بھی کوئی ایسا عذر بیان کیا ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ ہاں 2 حضرات اور ہیں جنہوں نے معذرت کی جس طرح تم نے کی, اور انہیں بھی وہی جواب ملا جو تمہیں ملا. میں نے پوچھا وہ کون ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ مرارہ بن ربیع اور ہلال بن امیہ رضی اللہ عنہما. ان 2 ایسے صحابہ کا نام انہوں نے لے دیا جو صالح تھے اور اصحاب بدر بھی تھے. ان کا طرز عمل میرے لیے نمونہ بن گیا. انہوں نے کہا اگر یہ 2 بدری صحابی بھی ان کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوا ہے نا تو میں اچھے لوگوں کی فہرست میں اب شامل ہو جاؤں, میں اب پکا رہوں. ان کا طرز عمل میرے لیے نمونہ بن گیا. چنانچہ انہوں نے جب ان بزرگوں کا نام لیا تو میں اپنے گھر چلا آیا. آپ علیہ السلام نے لوگوں کو ہم سے بات چیت کرنے سے ممانعت کر دی. لو جی سوشل بائیکاٹ ہو گیا. اللہ اکبر. بہت سے لوگ جو غزوے میں شریک نہیں ہوئے تھے ان میں سے صرف ہم 3 تھے. لوگ ہم سے الگ رہنے لگے اور سب لوگ بدل گئے. ایسا نظر آتا تھا کہ ہم سے ساری دنیا بدل گئی ہے, ہمارا اس سے کوئی واسطہ ہی نہیں. 50 دن تک ہم اسی حال میں رہے. میرے 2 ساتھیوں نے تو اپنے گھروں سے نکلنا ہی چھوڑ دیا. ہر وقت روتے رہتے تھے, لیکن میرے اندر ہمت تھی. میں باہر نکلتا تھا, مسلمانوں کے ساتھ نماز میں بھی شریک ہوتا تھا اور بازاروں میں بھی گھومتا تھا, لیکن کوئی شخص مجھ سے بولتا نہیں تھا. میں نبی علیہ السلام کی خدمت میں بھی حاضر ہوتا, آپ کو سلام بھی کرتا. جب آپ نماز کے بعد مجلس میں بیٹھتے تو میں اس کی جستجو میں لگا رہتا کہ دیکھوں سلام کا جواب دیتے ہیں یا نہیں, اور میری نظر حضور کے ہونٹوں کی طرف ہوتی کہ جواب میں ہلے یا نہیں. کنکھیوں سے دیکھتے رہتے آپ حضور جواب بھی نہیں دے رہے. پھر میں کوشش کرتا کہ آپ کے قریب ہی نماز پڑھوں اور میں آپ کو کنکھیوں سے دیکھتا رہتا ایسے کر کے. جب میں اپنی نماز میں مشغول ہو جاتا تو رسول اللہ میری طرف دیکھتے, لیکن جو ہی میں آپ کی طرف دیکھتا تو آپ روح انور پھیر لیتے. ظاہر ہے حضور کو بھی تو محبت تھی اپنے صحاب کے ساتھ. حضور دیکھتے تھے وہ جب یعنی اپنی ناراضگی کا اظہار وہ اگر نماز میں بھی حضور کی طرف دیکھ رہے تو حضور چہرہ انور پھیر لیتے. تو میں ایک دن ابو قتادہ کے باغ کی دیوار پر چڑھ گیا. وہ میرے چچا زاد بھائی تھے اور مجھے ان سے بہت گہرا تعلق تھا. میں نے انہیں سلام کیا, لیکن اللہ کی قسم انہوں نے بھی میرے سلام کا جواب نہیں دیا. میں نے کہا ابو قتادہ تمہیں اللہ کی قسم کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ اور اس کا رسول سے مجھے کتنی محبت ہے؟ انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا. میں نے دوبارہ ان سے یہی سوال کیا, اللہ کی قسم دے کر پوچھا, لیکن وہ پھر بھی خاموش رہے. میں نے پھر اللہ کا واسطہ دے کر ان سے سوال کیا. اس مرتبہ انہوں نے صرف اتنا کہا اللہ اور اس کا رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں.
دیکھیں جی اس بات کا جواب انہوں نے کہا بھائی اللہ کے نبی نے منع کیا ہے، اب بائی کاٹ ہے تیرا۔ اللہ اکبر۔ اس پر میرے آنسو پھوٹ پڑے، میں واپس چلا آیا اور دیوار پر چڑھ کر نیچے باہر اترا۔ پھر وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن مدینہ کے بازار میں جا رہا تھا کہ شام کا ایک کاشتکار جو کہ غلہ بیچنے مدینہ آیا تھا پوچھ رہا تھا کعب بن مالک کہاں رہتے ہیں۔ لوگوں نے میری طرف اشارہ کیا، وہ میرے پاس آیا اور غسان جو بادشاہ تھا رومن امپائر کا، اس کا ایک خط مجھے دیا۔ وہ جو اس کا ایک سمجھ لیں چھوٹی چھوٹی جو امپائر کے اندر بنی ہوئی تھی ان میں سے ایک کا وہ گورنر تھا۔ اس خط میں لکھا تھا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ تمہارے صاحب یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہارے ساتھ زیادتی کی ہے، نعوذ باللہ۔ اللہ نے تمہیں کوئی ذلیل ہونے کے لیے پیدا تو نہیں کیا کہ تمہارا حق ضائع کیا جائے، تم ہمارے پاس آ جاؤ، ہم تمہارے ساتھ بہتر سلوک کریں گے۔ یعنی دشمن کی فوج کے ہیڈ کی طرف سے خط آیا۔ جب میں نے یہ خط پڑھا تو میں نے کہا کہ ایک اور امتحان آ گیا۔ اچھا جی سرکار ایک خط کسی اور کو لایا کہ جی اے دیکھ لو یا رسول اللہ منو تے بڑی آفر جے۔ یہاں لوگ دنیا دار لوگ ہی کرتے ہیں نا جی مجھے فلاں جگہ سے آفر ہو رہی ہے، لیکن جو اہل ایمان ہے وہ تو کہتے ہیں کہ یار میں اس لیول پہ گر گیا ہوں کہ اب کافر بھی مجھے بلا رہے ہیں۔ انہوں نے یہ رزلٹ نکالا چونکہ مومن تھے نا، میں نے اس خط کو تندور میں جلا دیا۔ ان 50 دنوں میں سے جب 40 دن گزر گئے تو نبی الاسلام کا ایلچی میرے پاس آیا اور اس نے کہا کہ رسول اللہ نے حکم دیا ہے کہ اپنی بیوی کے قریب نہ جاؤ۔ میں نے پوچھا میں اسے طلاق دے دوں یا پھر مجھے کیا کرنا ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں طلاق نہیں دینی، صرف جدا ہو جاؤ۔ میرے دونوں ساتھیوں کو جنہوں نے میری طرح معذرت کی تھی یہی حکم ملا۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ اپنے میکے چلی جاؤ، اس وقت تک وہیں رہو جب تک کہ اللہ تعالیٰ اس معاملے کا کوئی فیصلہ نہ کر دے۔ کعب کہتے ہیں کہ ہلال بن امیہ کی بیوی رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا یا رسول اللہ وہ تو بہت بوڑھے اور کمزور ہیں، ان کے پاس کوئی خادم بھی نہیں، کیا اگر میں ان کی خدمت کر دیا کروں تو آپ ناپسند تو نہیں فرمائیں گے؟ بیوی دیکھو جی، بیوی خاوند کو کچھ سمجھ نہیں رہی، رسول اللہ سے جا کے پوچھ رہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو نبی اسلام نے فرمایا صرف وہ تم سے صحبت نہ کریں۔ انہوں نے عرض کیا اللہ کی قسم وہ تو کسی چیز کے لیے حرکت ہی نہیں کر رہے، جب سے آپ ان سے ناراض ہوئے ہیں وہ دن اور آج کا دن ان کے آنسو تھمنے میں نہیں آتے۔ میرے گھر کے بعض لوگوں نے کہا کہ جس طرح ہلال بن امیہ کی بیوی نے ان کے لیے اجازت لے لی تو آپ بھی جا کے اجازت لے لیں۔ اب دیکھیں لوگ مشورے دے رہے ہیں۔ میں نے کہا خدا کی قسم میں اس کے لیے رسول اللہ سے اجازت نہیں لوں گا، میں جوان ہوں، معلوم نہیں جب اجازت لینے جاؤں تو حضور کیا فرما دیں۔ ان کو یہ بھی خطرہ تھا کہ میں یہ جاؤں تو یہ نہ ہو کہ حضور اور ناراض ہو جائے، اگر کوئی چانس بھی ہے نا بچنے کے تو وہ بھی ختم ہو جائے۔ دیکھیں نہیں کتنا گاڈ اورینٹڈ بندہ ہے جی، اللہ اکبر۔ اس طرح 10 دن اور گزر گئے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بات چیت کرنے کی ممانعت فرمائی تھی، اس کو 50 دن پورے ہو گئے۔ 50ویں رات کی صبح کو جب میں فجر کی نماز پڑھ چکا اور اپنے گھر کی چھت پر بیٹھا ہوا تھا، اس طرح جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا وہ ہم آیت پڑھ چکے ہیں، سورہ توبہ کی آیت نمبر 118، جس میں تھا نا کہ زمین وسعت کے باوجود تنگ ہو گئی اور ان کا دم گھٹنے والا تھا۔ میرا دم گھٹ رہا تھا، زمین اپنی تمام وسعتوں کے باوجود میرے لیے تنگ ہوتی جا رہی تھی۔ میں نے ایک پکارنے والے کی پکار سنی جو سلع کی پہاڑی پر چڑھ کر بلند آواز سے کہہ رہا تھا اے کعب بن مالک تمہیں بشارت ہو، اے کعب بن مالک تمہیں بشارت ہو۔ انہوں نے بیان کیا کہ یہ سنتے ہی میں سجدے میں گر پڑا اور مجھے یقین ہو گیا کہ اب اللہ کی طرف سے فراخی ہو جائے گی۔ فجر کی نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں ہماری توبہ کی قبولیت کا اعلان کر دیا۔ لوگ میرے پاس بشارت دینے کے لیے آنے لگے اور میرے 2 ساتھیوں کو بھی جا کر بشارت دی۔ ایک صاحب زبیر بن عوام اپنا گھوڑا دوڑاتے ہوئے آئے، ادھر قبیلہ اسلم کے ایک صحابی نے پہاڑی پر چڑھ کر آواز دی اور وہ آواز گھوڑے سے زیادہ تیز تھی۔ جن صحابی نے پہاڑی سے آواز دی تھی جب وہ میرے پاس بشارت دینے آئے تو میں نے اپنے دونوں کپڑے اتار کر بشارت کی خوشی میں انہیں دے دیے۔ اللہ کی قسم اس وقت ان 2 کپڑوں کے سوا دینے کے لیے میرے پاس اور کچھ نہ تھا۔ پھر میں نے ابو قتادہ سے 2 کپڑے ادھارے مانگے اور رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ جوگ در جوگ لوگ مجھ سے ملاقات کرتے جا رہے تھے اور مجھے توبہ کی قبولیت پر بشارت دیتے جا رہے تھے۔ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی قبولیت مبارک ہو۔ کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آخر میں مسجد میں داخل ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف رکھتے تھے۔ چاروں طرف صحابہ کا مجمع تھا۔ طلحہ بن عبید اللہ دوڑ کر میری طرف آئے اور مجھ سے مصافحہ کیا اور مبارکباد دی۔ اللہ کی قسم وہاں موجود مہاجرین میں سے کوئی شخص بھی میرے آنے پر کھڑا نہ ہوا
طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ احسان میں کبھی نہیں بھولوں گا کہ انہوں نے کھڑے ہو کر میرا استقبال کیا. جب میں نے رسول اللہ کو سلام کیا تو آپ علیہ السلام کا چہرہ مبارک خوشی اور مسرت سے دمک اٹھا. اس مبارک دن کے لیے تمہیں بشارت ہو، اس مبارک دن کے لیے تمہیں بشارت ہو جو تمہاری عمر کا سب سے مبارک دن ہے. واقعی جی اس سے بڑی کوئی مبارک بات نہیں ہو سکتی کسی شخص کے لیے کہ اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کی اناؤنسمنٹ کرتا ہے اور پھر قیامت تک قرآن میں وہ آیات پڑھی جائیں. انہوں نے بیان کیا کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ بشارت آپ کی طرف سے ہے یا اللہ کی طرف سے؟ فرمایا نہیں، اللہ کی طرف سے. اور نبی علیہ السلام جب کسی بات پر خوش ہوتے تو چہرہ مبارک روشن ہو جاتا تھا، ایسے جیسے چاند کا ٹکڑا ہو. آپ کی مسرت ہم چہرہ مبارک سے سمجھ جاتے تھے. پھر جب میں آپ کے سامنے بیٹھ گیا تو عرض کیا یا رسول اللہ اپنی توبہ کی قبولیت کی خوشی میں اپنا مال اللہ اور اس کے رسول کی راہ میں صدقہ کر دوں؟ آپ نے فرمایا لیکن کچھ مال اپنے پاس رکھ لو، یہ زیادہ بہتر ہے. میں نے عرض کیا کہ پھر میں خیبر کا حصہ اپنے پاس رکھ لیتا ہوں. پھر میں نے عرض کیا یا رسول اللہ نے مجھے سچ بولنے کی وجہ سے نجات دی. اب میں اپنی توبہ کی قبولیت کی خوشی میں آپ سے یہ وعدہ کر بلو پرنٹنگ میں، اور یہی قرآن پاک ایران سے بھی چھپتا ہے ریڈ پرنٹنگ پر، یعنی اس کا کور بائر والا ریڈ ہے. سیم قرآن ہے الحمدللہ، اس پہ امت کا اجماع ہے. علمی پوائنٹ نمبر 2 وہ یہ ہے بھائیوں کہ اگرچہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ التوبہ کے شروع میں تو نہیں لکھا گیا، لیکن جس طرح قرآن پاک میں 114 سورتیں ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی 114 مرتبہ موجود. 113 مرتبہ سورتوں سے پہلے، اور اس سورت سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم موجود نہیں، لیکن سورۃ النمل کی آیت نمبر 30 کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کو پوری سورت آیت کے طور پر شامل فرما دیا. سورۃ النمل آیت نمبر 30 بسم اللہ الرحمن الرحیم انہ من سلیمان. وہ جو ملکہ بلقیس کے پاس خط آیا تھا تو ملکہ بلقیس اپنے سرداروں کو بلا کر کہتی ہے کہ بے شک یہ سلیمان کی طرف سے آیا ہے خط. انہو من سلیمان، بے شک یہ آیا ہے سلیمان کی طرف سے. وانہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اس کی ابتدا ہوئی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو رحمان ہے اور رحم فرمانے والا. لہذا سورتیں بھی 114 اور بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی قرآن پاک میں 114 مرتبہ، 113 مرتبہ سورتوں سے پہلے اور 1 مرتبہ سورۃ النمل کی آیت نمبر 30 کے اندر. لہذا یہ جو یہاں پر سورہ التوبہ کے شروع میں بسم اللہ نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے وہ قرآن پاک کی آیت بنا دی. یہاں پر یہ بھی بات یاد رکھیے گا کہ یہ حصہ نہیں ہے سورتوں کا بسم اللہ الرحمن الرحیم جتنی دفعہ ہے. اور وہی ہے علمی پوائنٹ نمبر 3 کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سوائے سورۃ النمل کے کسی بھی قرآن کی سورت کا حصہ نہیں ہے. ویسے قرآن پاک کی سورتوں میں فصل کرنے کے لیے شروع میں لکھا جاتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، لیکن کسی بھی سورت کا حصہ نہیں ہے سوائے سورۃ النمل آیت نمبر 30 کے، چونکہ سورۃ النمل کے اندر آ گیا انہو من سلیمان وانہو بسم اللہ الرحمن الرحیم. بے شک یہ خط سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے اور بے شک اس کی ابتدا ہو رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے. اس حوالے سے میں نے ایک ٹیکنیکل گفتگو بھی کی ہے مسئلہ نمبر 84 کے اندر، فاتحہ خلف الامام سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ. تو مسئلہ نمبر 84 کے اندر میں نے یہ ڈسکشن کی ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایون سورۃ الفاتحہ کا بھی حصہ نہیں، اور اس کے پروف میں نے ڈیٹیل سے گفتگو کی تھی، لیکن یہاں پر میں 2 حدیثیں بیان کر دیتا ہوں تاکہ یہ ایشو کنکلوڈ ہو. کیونکہ خصوصاً پاکستان کے اندر ہمارے جو اہل سنت میں سے اہل حدیث مکتبہ فکر کے لوگ ہیں یا علماء عرب ہیں، انہوں نے اس چیز کو بہت ایشو بنایا ہوا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لازمی سورۃ الفاتحہ کا حصہ ہے. بسم اللہ نماز میں ضرور پڑھیں گے فاتحہ سے پہلے، لیکن سورۃ الفاتحہ کا یہ حصہ نہیں ہے. اور میں نے الحمدللہ صحیح بخاری اور مسلم سے یہ بات ثابت کی ہے کہ اس معاملے میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا موقف ٹھیک ہے. جس کا بھی موقف کتاب و سنت کے مطابق ہوگا ہم اس کو ٹھیک مانیں گے. اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا موقف ٹھیک نہیں ہے، وہ بسم اللہ کو سورۃ الفاتحہ کا حصہ مانتے ہیں. ہمارے پاس ثبوت حدیث ہے بخاری اور مسلم کی، 2 حدیثیں ہیں. ایک حدیث جو صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4703 نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورۃ العظم من القرآن، قرآن کی سب سے عظیم سورت، اور 7 مثانی، اور قرآن عظیم جو سورۃ الحجر کی آیت نمبر 87 میں آیا،
تین چیزیں آپ نے ذکر کی صلی اللہ علیہ وسلم. سورۃ العظم من القرآن، قرآن کی سب سے عظیم سورت، اور سبع مثانی جو سورۃ الحجر میں آیا کہ بار بار دہرائی جانے والی 7 آیات، وقرآن العظیم اور قرآن عظیم. تیسری چیز، یہ تینوں خصوصیتیں جس سورت کی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ سورت ہے الحمدللہ رب العالمین. اب آپ نے بسم اللہ سے نہیں شروع کیا، ورنہ آپ کہتے جی وہ سورت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین. ایسا نہیں ہو. اور یہ ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بسا اوقات جب اس طرح کرتے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم تلاوت بھی کیا کرتے تھے، لیکن چونکہ یہ کنٹروورشل چیز بننی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیئر کر دی، فرما دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ سورت ہے الحمدللہ رب العالمین. یہ بخاری کی حدیث اس بات کا ثبوت ہے کہ بسم اللہ سورۃ الفاتحہ کا حصہ نہیں. اب الحمدللہ پاکستان میں دارالسلام والوں نے جو ہے اگرچہ اہل حدیث مکتبہ فکر سے ہیں لیکن انہوں نے جرأت کی ہے اور حسینیت کا علم بلند کیا ہے، یعنی معاشرے سے بغاوت کرتے ہوئے اب جو انہوں نے قرآن پرنٹ کرنے شروع کیے ہیں تو میں نے الحمدللہ قرآن دیکھے ہیں، انہوں نے بسم اللہ کے آگے جو 1 نمبر تھا وہ ہٹا دیا ہے. اب بسم اللہ کو بغیر نمبرنگ کے لکھتے ہیں سورۃ الفاتحہ میں، اور سورۃ الفاتحہ کی نمبرنگ انہوں نے الحمدللہ رب العالمین سے شروع کیا. تو یہ میں ان کو کریڈٹ دیتا ہوں اس حوالے سے. اور یہ اہل حدیث مکتبہ فکر کے لوگوں کی خوبصورتی ہے کہ ان کو جب حق بات پتہ چلتی ہے تو وہ ضد چھوڑ دیتے ہیں، اور اسی کی پیروی باقی لوگوں کو بھی کرنی چاہیے اس حوالے سے، چاہے وہ اہل تشیع ہوں یا بریلوی ہوں یا دیوبندی ہوں، حنفی ہوں، شافعی ہوں، مالکی ہوں. ہم تمام اہل قبلہ کو مسلمان سمجھتے ہیں، باقی علمی اختلاف اپنی جگہ ان سے موجود رہے گا. 12 اور یہی حدیث جب اگلے طرق میں بخاری میں آتی ہے 4704، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ام القرآن، قرآن کی ماں، قرآن کی جڑ وہ سورۃ الفاتحہ ہے الحمدللہ رب العالمین. دوسری حدیث صحیح مسلم کی بڑی مشہور حدیث ہے اور امام مسلم اس کے 4 طرق لے کر آئے ہیں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 878 سے لے کر 881. بڑی لمبی حدیث ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں حدیث قدسی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا. حدیث قدسی شروع ہوتی، پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں اس کی نماز ناقص ہے، ناقص ہے، ناقص ہے جو نماز میں سورۃ الفاتحہ نہیں. اور پھر حضرت ابو ہریرہ نے اس کی دلیل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث قدسی بیان کی جو اللہ تعالیٰ کے ریفرنس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان برابر تقسیم کر لیا ہے، نصف نماز میرے لیے ہے اور نصف میرے بندے کے. اور آپ حیران ہوں گے یہ نصف نماز سورۃ الفاتحہ کو کہا گیا، یعنی پوری نماز سورۃ الفاتحہ کو اسی کا نصف، آدھی میرے لیے اور آدھی میرے بندے کے لیے. اندازہ کریں. صحیح مسلم 878 سے لے کر 881 تک 4 طرق. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، سورت پہلے کیا سن لیا آپ نے کہ سورۃ الفاتحہ پوری نماز بن گئی کہ نماز آدھی میرے لیے آدھی میرے بندے کے لیے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میرا بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اب بسم اللہ سے نہیں شروع کی، تو میں کہتا ہوں میرے بندے نے میری حمد بیان کی. پہلی آیت ہوگی. جب وہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو میں کہتا ہوں کہ میرے بندے نے میری ثنا کی. دوسری آیت ہوگی. تیسری آیت مالک یوم الدین، جب وہ یہ کہتا ہے مالک یوم الدین، یوم جزا کا مالک، تو میں کہتا ہوں میرے بندے نے میری بزرگی کا اعتراف کیا. یہ 3 آیات ایک طرف ہوگی. پھر جب میرا بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان کامن بانڈ ہے. اس کو بھی آپ آدھا کر لیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین. ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور تجھ سے دعا مانگتے غائب میں مدد. تو یہ پہلی 3 آیات پلس چوتھی کا بھی نصف ہو جاتا ہے. یہ سب کی سب اللہ کی تعریف ہے. الحمدللہ رب العالمین اللہ کی تعریف، الرحمن الرحیم تعریف، مالک یوم الدین تعریف، ایاک نعبد تیری عبادت کرتے ہیں یہ بھی اسی کی تعریف ہے. اب وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ سے آگے دعا شروع ہو جاتی. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ اسی لیے کہا یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان چوتھی آیت کامن ہو گئی. إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ، بس میرے بندے نے جو مجھ سے مانگا میں نے اسے عطا کی. اور جب میرا بندہ کہتا ہے اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ، 2 آیتیں ہوں گی، غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ آمین. تو بس میرے بندے نے جو مجھ سے مانگا میں اسے عطا کر. الحمدللہ. تو یہ 7 آیات ہو گئی. ایاک نعبد و ایاک نستعین کامن بانڈ،
3 आयतें इससे पहले अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमान अर्रहीम मालिक यौमिद्दीन, 3 आयतें इसके बाद इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। अच्छा, ये जो सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम है, इसके आगे बाज़ का दायरा नहीं डला होता, खाली वो आयत का नंबर लिखा होता है। उससे लोग कहते हैं ये आयत नहीं है, तो आयत का नंबर लिखा हुआ होता है। ये पता नहीं किताबत शुरू से इस तरीके से चलती आ रही है, इसलिए लोगों ने छेड़ी नहीं, वरना उस पे आयत का नंबर लिखा हुआ होता है। लिहाजा ये अल्हम्दुलिल्लाह बात क्लियर होगी कि सूरत तौबा में अगरचे बिस्मिल्लाह रहमान रहीम से स्टार्ट नहीं हुआ, लेकिन कुरान पाक में 114 मरतबा सूरह बिस्मिल्लाह रहमान रहीम मौजूद है, लेकिन आयत के तौर पर सिर्फ एक जगह है, सूरत नमल आयत नंबर 30, इन्नहु मिन सुलैमान व इन्नहु बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। बाकी किसी सूरत का हिस्सा बिस्मिल्लाह है ही नहीं। इल्मी पॉइंट नंबर 4, सूरत तौबा की तिलावत शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह रहमान रहीम नहीं पढ़ा जाएगा, लेकिन चूंकि ये कुरान है, कुरान शुरू करने से पहले आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना वाजिब है, और इसका हुक्म कुरान पाक के अंदर मौजूद है। सूरत नहल की आयत नंबर 98, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, फ़इज़ा क़रअतल क़ुरआन फ़स्तइज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बस जब कभी भी तुम कुरान की तिलावत करो तो उससे पहले अल्लाह ताला दी थी, इसके सिवा तो कोई चारा ही नहीं था। लेकिन देखें, आज ये नहीं हो सकता। मैं कहता हूं जी, गुप अंधेरा छा जाए और गुरूब आफ्ताब का टाइम आपकी घड़ी बता रही है 6:20, हमारा बच्चा भी रोजा नहीं खोलेगा, जो मर्जी हो जाए। वो कहेगा कि ये तो सूरज निकल आएगा। ये साइंस की बरकत मैं आपको बता रहा हूं कि आजकल दीन को प्रैक्टिस करना कितना आसान है, ये गलती के चांस ही खत्म हो गए। तो इससे ये बात पता चल गई कि अगर कोई शख्स इस तरीके से गलती कर बैठे तो वो भूल चूक उसकी माफ नहीं होगी, उसका रोजा एस्टेब्लिश ही नहीं होगा इस केस के अंदर। मसला नंबर 4 कि अगर कोई शख्स भूल कर खा पी ले, यानी उसे ये याद नहीं रहा कि उसका रोजा था, तो अब इसका हुक्म डिफरेंट है। वो बुखारी मुस्लिम में हदीस है, जो शख्स भूल कर खा पी ले तो उसे अल्लाह ने खिलाया और पिलाया है, उसका रोजा इससे जाया नहीं होगा। लेकिन जैसे ही उसे याद आएगा, वो जो मुंह में भी लुकमा है वो बाहर फेंकना होगा। ये नहीं है कि आप बोटी रखी हुई है तो चलो, नहीं, उस एक लम्हे में जैसे ही आपको पता चला तो उसको भी आपने मुंह वाली ग़िज़ा को भी बाहर निकालना होगा। अगर उससे आपने अंदर कर लिया फिर रोजा गया, क्योंकि अब आपको पता चल गया। इसी तरीके से इसी में इम्प्लाइड है, अगर कोई मियां बीवी का ताल्लुक इस एतबार से कायम हो गया, वैसे तो ये बहुत दूर की बात है, लेकिन चूंकि हमें सवाल पूछा जाता है, हमारी मजबूरी है कि हम बताएं कि वो भी फिर रोजा उसका इस एतबार से बातिल नहीं होगा अगर भूल कर कोई ऐसा मामला हुआ। मसला नंबर 5, मर्दों के लिए अगर नाइट फॉल वाला इशू हो जाए, इख्तलाम हो जाए रोजे की हालत में, तो क्या उसका रोजा टूट जाएगा? नहीं, उसका रोजा नहीं टूटेगा, क्योंकि ये तो उसके इख्तियार में नहीं है। लिहाजा नाइट फॉल के केस में रोजा नहीं टूटता। मसला नंबर 6 वो है कि अगर औरत के मेंसेस शुरू हो जाए, यानी वो पीरियड्स शुरू हो जाए, तो क्या उसका रोजा टूट जाएगा? जी, उसका रोजा टूट जाएगा। उसकी वजह यह है कि बुखारी मुस्लिम में हदीस है, आयशा सलामुल्लाह अलैहा कहती है कि नबी इस्लाम हमें हालत हैज में छोड़े हुए जो रोजे हैं उनकी कज़ा का बाद में हुक्म देते थे, और नमाजों की कज़ा का हुक्म नहीं देते थे। यानी पीरियड्स में जो नमाजें छूटती हैं वो ज़ाहिर मुश्किल काम है, फिर वो 35